اچھے خاندان والوں کے لیے پروگرام نہیں ہے اس کا مطلب۔ جو افراد انتخاب کرتے ہیں ایسی شریک حیات کا جو اس انداز میں ولایت امیر المومنین کی قائل نہیں ہیں، وہ یہ سوچیں کہ وہ مستقبل میں اور اپنی نسلوں کو کون سی ماں عطا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ گرم پانی دیتی ہے، میں جیسے ہی آتا ہوں کہتی ہے پہلے برتن دھونا باقی کا اس کی وجہ تو نہیں کہ گھر میں افطاری صحیح نہیں بنتی، پتہ تو نہیں۔ یہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حاجی آغا کیسے مزاج کیسے ہیں؟ مزاج؟ خیریت سے؟ کافی دنوں کے بعد آپ کا دیدار ہو رہا ہے۔ نوازش ہے۔ بس یہ شکر گزار ہیں ان برادران کے کہ بالکل، ان کے توفیق توفیق کے اجباری۔ توفیق اجباری اور ان جی کے توسط سے دیدار ہو رہا ہے آپ کا۔ ویسے نورانی تو ہے ہی آپ۔ نوازش۔ انہوں نے آج کیا موضوع کیا دیا ہے؟ آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں کہ جو بگڑا خاندان ہے، بگڑا ہوا خانوادہ، اس کو کیسے لائن پہ لایا جائے، یعنی اس کو سدھارا کیسے جائے۔ اچھے خاندان والوں کے لیے پروگرام نہیں ہے اس کا مطلب۔ آپ نے پہلے سے اس کو مقید کر دیا ہے کہ یہ بگڑے ہوئے خاندان والے۔ ہاں نہیں، اچھے خاندان والے بھی اس سے زیادہ اچھا درس لے سکتے ہیں۔ اور ویسے کہتے ہیں نا کہ جب لقمان سے یا کسی بزرگ کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے عقل کہاں سے سیکھی، تو کہا میں نے بے وقوفوں سے سیکھی۔ جی، تو جو بے وقوف کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا تھا۔ صحیح۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں تاکہ بتائیں کہ خاندان کیسے بگڑ جاتا ہے اور اچھائی کی طرف کیسے آتا ہے۔ اور جیسا کہ انشاءاللہ آپ مستحضر بھی ہیں، آپ کے سامنے جسارت ہوگی انشاءاللہ۔ خداوند متعال نے جو خاندان کا ایک نظام بیان کیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کیونکہ خاندان کی جو بنیاد ہے وہ شوہر اور زوجہ سے، پروردگار عالم نے یہ بہت ہی حسین رشتہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی پہلا رشتہ جو خداوند متعال نے پیوند جو قرار دیا ہے وہ شوہر اور زوجہ کا ہے۔ تو پھر پروردگار عالم نے وہاں سے مخلوقات کو بڑھایا ہے، اور خدا نے کہا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے یہاں پر بتایا چاہے قبیلے ہوں، خاندان ہوں اور مختلف شعب ہوں یا شعب ہوں، جتنے بھی چیزیں ہیں، مگر ان کا محور جو ہے وہ تقوی پر ہونا چاہیے۔ صحیح بات۔ خدا نے ایک خط بھی دے دیا، اور اسی کو معنویت کا کہا جائے گا۔ جی، اسی کو خط دے دیا، اسی کو پروردگار عالم نے راستہ دے دیا، اور اسی کو آپ تقوی کہیں، معنویت کہیں، اور وہ ایک محور کہیں جس پر سب کو چلنا ہے۔ تو آج اس پہ گفتگو ہوگی۔ آغا آپ سے پوچھوں گا، آپ کی نظر میں اس میں تقوی تو ہے، مگر اور اس کو کھولیں کہ وہ خانوادہ، وہ گھر کیسے اور مزید بہتری کی طرف جا سکتا ہے، تقوی کی طرف، معنویت کی طرف۔ پہلے ہم چاہیں گے معنویت بیان کریں۔ دیکھیں، معنویت تو آپ نے خود ہی نے اپنے لابلائے کلام میں جی گفتگو میں بیان کر دی جی کہ توحید محور ہو، تقوی محور ہو۔ جی بالکل۔ یعنی انسان گھر کو بلکہ اپنی پوری زندگی کو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے تمام افعال و کردار خدا کے لیے۔ اس میں جو بات مجھے زیادہ وہ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، وہ ہے خود ماحول پر گفتگو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ دو بچے ہی اچھے، کیونکہ دو ہوں گے تو ان کی تربیت کر پائیں گے۔ تو پھر سب سے پہلے مثال آتی تھی حابیل و قابیل کی، تو حضرت آدم کو تو دو بچے تھے، تو کیا معذرت انہوں نے تربیت میں کوئی کمی چھوڑ دی؟ تربیت کے لیے تک فرد پر، یعنی الگ الگ جدا جدا، یہ ہم ایران میں رہنے کے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم فارسی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ الگ الگ فرد پہ تربیت نہیں ہوتی، بلکہ ماحول ایسا کریٹ کیا جائے، یعنی سچائی کا ایسا ماحول ہو کہ جو بھی بچہ نکلے وہ سچا ہو کر نکلے۔ تو آپ اسی کی طرف آپ بیان کر رہے یہی تھے۔ کہ معنویت کے ماحول میں جو سب سے زیادہ کردار ہے وہ خود ماحول سازی کا ہے۔ جی جیسے ارسطو معلم اول، دنیا کا سب سے بڑا معلم، خود یہ الفاظ کہتا ہے کہ میں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا نہیں ہے، پڑھنے کا ماحول فراہم کیا۔ پڑھتے وہ خود ہیں۔ یعنی اگر آپ نے ایک ماحول پڑھنے کا فراہم کر دیا تو اب وہ خود سے پڑھنے لگیں گے۔ بہترین۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج کل جو کالجز اور جامعات، یونیورسٹیز کے جو مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ کہ وہ طالب علم کو پڑھنے کا ماحول فراہم نہیں کر پا رہے۔
اگر وہ ان کی توجہات دوسری طرف ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کتاب کون سی ہونی چاہیے، ٹیچرز کون سے ہونے چاہیے، یہ کون سے اسٹوڈنٹس کون سے ہونے چاہیے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں کیا ہونا چاہیے، یہ سب اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ارسطو کے اس جملے سے غافل ہیں کہ آپ پڑھنے کا ماحول نہیں دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں وہ بچے جو خدا نہ خواستہ پروردگار یہ کسی خاندان پہ یہ امتحان نہ لائے کہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پہلی بار یہ کہاں سے شروع کیا، تو وہ بتائیں گے کہ ہمیں ایسے دوست مل گئے، ایسا ماحول ملا۔ جی جی، تو اگر ایسا ماحول ملتا ہے تو انسان خود بخود پھر اس ماحول کا ایک اثر اس کی ذات میں ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ خود ماحول کو کریٹ کرنا، ماحول سازی کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں رمضان المبارک میں امام باقر علیہ والسلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کبھی بھی اس مہینے کے نام کو تنہا نہیں پکارا، جب بھی نام لیا کہا رمضان المبارک، یا وہ مہینہ کہ جس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا، یا وہ مہینہ جس میں برکات ہیں، وہ مہینہ جس میں روزے فرض کیے گئے۔ تو امام سے پوچھا کہ کیوں رسول نے کبھی تنہا نام نہیں لیا رمضان کا؟ میں نے تو لے لیا لیکن رسول نے نہیں لیا۔ تو امام نے فرمایا اس کی حرمت کی وجہ سے، یعنی ایک حرمت پیغمبر نے قرار دے دی اس مہینے کی۔ جیسے محرم ہے، محرم میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، یعنی محرم کے مہینہ آنے سے پہلے ہی آپ دیکھیں پھریرے تبدیل ہو جاتے علم مبارک کے، بالکل ٹھیک ہے، جو گھر میں ایسی چیزیں تھی اس کو کالی چادر ڈال دی جاتی ہے، کوئی بھی یعنی ایک محرم کا ایک ماحول ایجاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیں نا ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تو آپ دیکھیں ایک ماحول کے تبدیل ہونے سے اب زبردستی نہیں کہنا پڑتا کسی کو روزہ رکھو، جی، یعنی زبردستی نہیں کہنا پڑتا نماز پڑھو، کہنا پڑتا کہ نماز پڑھو، بلکہ ایک ماحول ہے، اس ماحول کے اور اس فضا کے بہاؤ میں ہر کوئی اسی طرف چلا جا رہا ہے۔ حتیٰ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا تو وہ افطاری ضرور کرتا ہے سحری اور افطاری، یہ تو ہے بالکل، یہ بھی یہ ماحول بنا ہے۔ ہاں جی بالکل، جی جی، اچھا یہ اسی جگہ ہوتا ہے جس جگہ ایک اسلامی ماحول ہے۔ جی 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 جی، حتیٰ بعض اوقات آپ دیکھیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ممالک میں ہجرت نہ کی جائے جو کفار خالصتاً کفار کے علاقے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہاں پر جو آپ کو ماحول ملے گا وہ اسلامی ماحول نہیں ملے گا، وہ جو ایک فحشا کا ماحول ملے گا اس میں ممکن ہے، یعنی احتمال اور چانسز زیادہ ہے کہ ایک شریف شخص بھی بہک جائے گا۔ جی جی، اسی لیے یعنی حکومت اسلامی کی طرف دین بھی اسی لیے توجہ دلاتا ہے کہ حکومت اسلامی کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول اسلامی بناتا ہے، وہ فضا اسلامی بناتا ہے جس میں خود بخود لوگ اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اگر خانوادہ جو ہے وہ واقعاً اگر دیکھا جائے تو خانوادے کی جائے گاہ اور خانوادے کا جو مقام ہے وہ یونیورسٹی، اسکول کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خانوادے کو جو نظم اور ضبط اور ترتیب دینے میں کس کا کردار زیادہ ہے، باپ کا یا ماں کا؟ دیکھیں اس میں تو یہ بات واضح ہے، آپ خود اس سے مستحضر ہیں کہ کتنا اثر ہے ماں کا اس بچے پر۔ حتیٰ آپ دیکھیں قرآن مجید نے یہ بات بتائی، یہ آیت میں ہمیں سمجھائی یہ بات کہ جب بی بی مریم کی ولادت ہوتی ہے تو اس سے پہلے جب بی بی مریم کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی والدہ نے معذرت بی بی مریم کی والدہ نے جناب حنا نے بی بی مریم کی ولادت پہ کہا انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، بالکل پروردگار میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کے بعد نسل در نسل جو آنے والی اس کی اولاد ہیں ان سب کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے۔ تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے والدین مختلف دعائیں کرتے، جیسے کسی کا بیٹا پیدا ہو گیا تو کہتے خدا اس کو مثلاً فلاں وہ بنا دے، ڈاکٹر بنا دے یا یہ بنا دے، یہ سب اچھی دعائیں، یعنی واقعاً دعاؤں سے بھی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، کتنی بزرگ شخصیتیں۔ اچھا آپ دیکھیں یہ بات انہوں نے کیا کی، انی اعیذھا، جب بی بی مریم کو ایسا محسوس ہوا کہ پروردگار نے جب فرمایا کہ انا ارسلناہ الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، کہ بی بی مریم کو احساس ہوا کہ میرے سامنے ایک بشر کھڑا ہے، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، انی اعوذ برحمن منک ان کنت تقی، یعنی وہی بات جو ماں کی طرف سے ملی، الفاظ بھی وہی ہاں، یعنی حالانکہ اس وقت جناب مریم متولد ہوئی ہیں اور یہ کہتے انی سمیتھا مریم، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اس کے بعد یہ جملے ہیں نا،
تو یعنی کہ اگر نیتوں میں بھی وہ جملے ہیں اور اس کے اثرات ہیں حتیٰ آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ یہ بات ناظرین جانتے ہیں کہ ابھی مختلف ویڈیوز چلتی ہے، ایک بچہ ہے اس کے کان میں اذان دے رہے ہیں، جیسے امام علی کا نام آتا ہے وہ مسکراتا ہے، امام حسین سید الشہداء کا نام آتا ہے وہ گریہ کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایک بچہ اس عالم میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ویسے ایک روایت بھی ہے نا، کہ ایک روایت ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے. بچہ کہتے ہیں جب امام وقت اس کے پاس ہوتے ہیں تو وہ مسکراتا ہے، اور جب امام وقت جانے لگتے ہیں تو وہ روتا ہے. تو یہ بھی ہے. اور خود والدین، یعنی اس والدہ نے گریہ کیا ہے نا عزاداری کے وقت، جب ہی اس کا بیٹا اثر ہے اس کا بالکل اس کے اثرات. یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو رقص کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے. اس پہ تو ایکسپیریمنٹ بھی ہوا ہے، تجربہ بھی ہوا ہے. مغربیوں نے اس بات پہ تجربہ کیا کہ ایک خاتون جو توریت سنتی ہے، ایک خاتون جو رقص اور گانے سنتی ہے، جب اس کے بچے متولد ہوتے ہیں، جنم لیتے ہیں، تو دونوں میں وہی فرق ہے جو یعنی تربیت کا اثر ماں کے شکم اور ماں کے بطن سے ہے. یعنی وہاں سے شروع ہوتا ہے. بلکہ شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے، جب مرد ایک عورت کو انتخاب کرنے لگتا ہے تو وہاں سے اس کے اثرات. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ازدواج ہے، جو شادی ہے، وہ آگاہانہ ہونی چاہیے. یعنی بے بصیرتی والی اور اندھی شادی نہیں ہونی چاہیے، انتخاب آگاہانہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں ایک بریکٹ میں بات کہتا چلوں کہ جو افراد انتخاب کرتے ہیں ایسی شریک حیات کا جو اس انداز میں ولایت امیر المومنین کی قائل نہیں ہیں، تو وہ یہ سوچیں کہ وہ مستقبل میں اور اپنی نسلوں کو کون سی ماں عطا کرنے جا رہے ہیں. ہاں بالکل. یعنی جس کے پاس خود وہ ولایت نہیں ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کو اس ولایت کے سانچے میں ڈھال سکتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں. تو شریک حیات کے انتخاب میں انسان صرف جسمانی اور ان چیزوں کو ہٹ کے اس طرف بھی اس کی توجہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے اولاد کے لیے کس ماں کا انتخاب کروں. جی آغا، میرا سوال تو پھر اسی پہ آتا ہوں کہ لوگ اب یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب ہماری حکمرانی ختم ہو گئی ہے مردوں کی. الرجال قوامون علی النساء جو ہے، وہ ایک صاحب تھے نا، تو ایک نے شکایت کی کہ بھائی مجھے تو اہلیہ جب تھکا آتا ہوں پانی دیتی نہیں. دوسرے نے کہا بس میری اہلیہ تو مجھے گرم پانی دیتی ہے. تو وہ حیران ہو گئے، گرم پانی کہاں؟ کہا پورا سنو، وہ گرم پانی دیتی ہے، میں جیسے ہی آتا ہوں کہتی ہے پہلے برتن دھونا باقی کا. تو گھر جو یعنی ماحول جو چلتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کی حکمرانی اور کسی کے تحت میں ہو کر نہیں چلتا، یعنی بالکل ایک کاموں کو تقسیم کر کے چلتا ہے. آپ دیکھیں مولا علی اور سیدہ زہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہما، دونوں نے کس طریقے سے عمدہ طریقے سے گھر کو ایک فضا اور ایک ماحول فراہم کیا. آپ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ جو ہے، مثال کے طور پہ جو بچے رات دیر سے سوتے ہیں، وہ رات دیر سے کیوں سوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے والدین دیر سے سو رہے ہوتے ہیں. اب اگر والدین 2 بجے سوتے ہیں تو بچے مثلا 1 بجے سو رہے ہیں. لیکن یہ ممکن ہے کہ والدین 9-10 بجے سو جائیں. اب بہرحال کراچی کا اپنا ایک ماحول ہے، اور یہاں بھی یہی سسٹم ہے. ہاں، اگر والدین 9-10 بجے سو رہے ہیں، یعنی جو اول وقت ہے اور بہترین وقت ہے انسان کے سونے کا، تو اس وقت بچے ان سے پہلے سو جائیں گے. تو کتنا، یعنی ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اگر صاحب میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، میرے بچے مسجد نہیں جا رہے ہیں، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کتنی بار مسجد گئے. یہ ایسا ہی ہے. یعنی اس نے کتنا ماحول سازی کی ہے. بالکل. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور سب اس پہ متفق بھی ہیں، کہ گھر میں معنویت بھرا جو سسٹم ہے، جو فضا ہے، وہ تبھی آ سکتی ہے جب انسان ویسی فضا قائم کرے، ویسا ماحول قائم کرے، اس کی اہمیت کو سمجھے. اس کی اہمیت کو سمجھے. مجھے یہاں پر یاد آتا ہے ایک عالم دین ہے آغا جواد محدثی، نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ان کا اس پہ کام بھی ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بچے لے کر آنا چاہتے ہو تو مسجد میں، تو ان کے لیے مسجد کے قریب ایسا ماحول رکھو کہ وہاں ان کے کھیلنے کا ایک سسٹم ہو، تاکہ وہ مسجد سے مانوس ہو جائے اور اسی ماحول میں پھر وہ مسجد کی طرف آ جائے. بہت سارے ہمارے ایسے بزرگ بوڑھے ہیں جو بچے مسجد میں آتے ہیں تو انہیں بھگا دیتے ہیں. تو ہم جب ایف سی ایریا میں تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پھول لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ لوگ اس پھول کو نکال دیتے ہیں. تو یہ بہت عمدہ بات ہے کہ یعنی واقعاً ماحول ایسا کریٹ کرنا چاہیے، فضا میں ایسے. آپ کی بات میں اضافہ کروں، یہی قم میں ہمارے یہاں علاقہ باجک، وہاں پر 2 مسجد ہیں.
ایک مسجد میں جوان بہت زیادہ آتے ہیں، ایک مسجد میں بالکل بھی نہیں آتے. اچھا بالکل، یعنی تقریباً 200-300 میٹر کے فاصلے پہ دونوں مساجد ہیں. اچھا. اس کی وجہ جہاں جوان زیادہ آتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں کے جو ضعیف افراد ہیں وہ شفقت کرتے ہیں. انہوں نے ماحول ایسا بنایا کہ جوان آئے، مثال کے طور پہ دعائیں کہتے ہیں جوان سے تم دعا پڑھو. سارے کام انہوں نے جوانوں کے حوالے کیے. ہاں مینجمنٹ رکھی ہے اپنے پاس، مگر جوانوں لیکن ان کو اہمیت دی ہے. اہمیت دی. تو یہ بہت ضروری کہ انسان اہمیت دے، سب سے پہلے اپنے خاندان کو اہمیت دے. جیسے روایت میں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ پر فرمایا کہ اس خاندان کے ساتھ بیٹھنا، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھنا، اس کو وقت دینا میری اس مسجد میں اعتکاف سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اچھا میں ایک بات یہاں کہتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان پھر اعتکاف نہ کرے. ہاں اس کا جیسے میں آپ کی اس بات سے ایک بات اور کہوں گا. ماہ رمضان ہے، ظاہر سی بات ہے، افطار کے بعد ہمارے سامنے پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر افطار کے وقت بعض لوگ، ہمارے ماحول میں یہ کلچر بن گیا ہے کہ یہ افطار مسجد کرنے جاتے ہیں، جبکہ افطار کی فضیلت اپنے خانوادے کے ساتھ ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے روایت پڑھی ہے کہ اگر آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کریں تو مسجد میں جا کر عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت ہے واجب سے ہٹ کر، کیونکہ واجب تو مسجد میں ہی کرنا ہے. تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. لیکن اس کو جم بھی کرنا چاہیے. جیسے خود رسول کی سیرت میں کہ آپ نے کوئی سال اعتکاف نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ایک سال جب جنگ کی وجہ سے نہیں جا سکے. ہم افطاری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ افطاری ہمارے ماحول میں افطاری جو ہے اس میں مسجد، کسی دن مسجد چلے جائیں، ہاں کسی دن مثلا گھر پہ کریں. جی جی یعنی کوشش کریں کہ چیزوں کو آپس میں ملائیں. اب جیسے فرض کریں کہ ہم سب کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ہم جب پاکستان سے آئے ہیں یہاں پر تو گھر کی سامان خریدنے. اب اگر ایک شخص کے پاس پیسے ہیں اور وہ پہلی بار اس نے گھر کے سامان خریدنے، اور سامان خرید کے کیا لیں، فریج لے کر آ گیا، ٹی وی لے کر آ گیا، قالین اور فرش لے کر آ گیا، صوفہ سیٹ لے کر آ گیا، تو اس کی بیوی پوچھے گی بھائی تم کیا لایا؟ اس نے کہا میں یہ سب لے آؤں. بھائی تو نہیں کہے گی، تو میں نے سمجھانے کے لیے تو وہ کہے گا، بیوی اس سے کہے گی تم چولہا نہیں لائے؟ ہاں چولہا. تو کہے گا نہیں چولہا تو میں نہیں لایا. کہیں چولہا تو اس سے 10 گنا زیادہ اہمیت رکھتا تھا ٹی وی سے. جی جی جی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اگلے دن جا کر 10 چولہے لے آئے. ہاں اس کا یہ مطلب ہے. اگر ایسا کرے گا وہ اسی شاید چولہے میں جلا دے اس کو. یہ تو خطرناک ہوگی. تو اس کا مطلب یہ روایت کے جو الفاظ ہیں، اب اگر کوئی رسول کی یہ حدیث سمجھ کے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اب اس کا مطلب اعتکاف نہ کیا جائے، اب اپنے خانوادے کو، صرف گھر والوں کو وقت دیا جائے، جی جی جی، تو رسول کیوں یہ کام فرماتے تھے؟ یہ روایت کے جو الفاظ ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہر اس کی آپ کو افادیت سے آشنا کروایا جائے. جی جی. اس کی اہمیت جو کم رنگ ہو چکی ہے اس کو پر رنگ کیا جائے. پر رنگ کیا جائے. نہ کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان پھر مسجد چھوڑ دیں، مسلسل وہ خانوادے کو وقت دیں. یہ اور نہ یہ مطلب ہے کہ مسلسل مسجد مسلسل رہے اور خانوادے کو وقت نہ دیں. جب مولا کائنات مسجد کوفہ کو آباد کرتے ہیں اور آپ فیصلے وہاں سے صادر کرتے ہیں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ عباد و زہاد ہیں، عبادت کرنے والے. تو کہا کھانا پینا ان کا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس روایت کو جب بھی میں پڑھتا ہوں یا نقل کرتا ہوں. تو کہتے ہیں انہیں تو کوئی آ کر دے دیتا ہے تو کھا لیتے ورنہ صبر کرتے ہیں. تو مولا نے کہا کہ کوفے کی گلی کے جو کتے ہیں وہ ان سے بہتر ہیں. کتنا خطرناک! یعنی پیغام اجتماعیت دیکھیں، ان کی عبادت، مولا یہ عبادت کر رہے ہیں، کہا ان کی عبادت لا روبانیت. ہاں، یعنی کہ ان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، ان کا بوجھ دوسروں پر ہو. حتیٰ آپ دیکھیں خود یہ جو ہے جامعیت یہ کتنی ضروری ہے. مثلا ایک طالب علم ہے، وہ یونیورسٹیز میں جاتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں صرف میتھس پڑھوں گا، باقی کچھ نہیں پڑھوں گا، کچھ نہیں پڑھوں، تو یونیورسٹی اس کو اجازت دے گی؟ نہیں دے گی. بالکل. وہ اگر پڑھوا بھی لینا تو آخر میں اس کو ڈاکٹریٹ کی سند نہیں دے گی. ہاں ایسا کہیں گے کیوں؟ کہا تمہارے وجود میں خلا رہ گیا، تعلیمی خلا رہ گیا. تم نے صرف میتھس بہت اچھا پڑھا ہے، فزکس کا کیا ہوا، کیمسٹری کا کیا ہوا، دوسرے ہسٹری کا کیا ہوا. تو جس طرح ایک یونیورسٹی میں ایک چیز بننے کے لیے انسان کو تمام سبجیکٹ میں کام کرنا ہے. یعنی بہت ہی معاف کیجیے گا، پتہ نہیں یہ لفظ اب اچھا ہوگا یا نہیں امامے کے ساتھ، یعنی اس سے فقط زن مرید نہیں رہنا.
یعنی اچھا شوہر بھی رہنا ہے, اچھا باپ بھی رہنا ہے, اچھا بھائی بھی رہنا ہے, اچھا بیٹا بھی, یعنی تمام جتنے بھی اجتماعی رشتے ہیں ان تمام رشتوں کو آسان انداز سے انجام دے, تب یہ کامیاب انسان ہے. اسی طریقے سے اسی ہوگا نا. لیے معنویت اس گھر میں اسی وقت ایجاد اسی کر وقت سکتا ہے جب ایجاد ہوگا. جامعیت ہو ہاں. اس کی ذات. اسی لیے ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں, روایت کا یہ جملہ ہے کہ اگر تم اپنے یعنی کہ یہ مقدمے کے طور پر یہ جملے کہوں کہ اپنے گھر میں معنویت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کے سامنے بڑوں کی برائی نہ کرو, ان میں جرت نہ آ جائے, اس میں جرت نہ آئے. جرت یہ نہ آ بھی جائے. اچھا یہ میں آپ سے, آپ جی نے کہا کہ بہت سارے مرد حضرات مسجد میں چلے جاتے افطاری کرنے, اس کی وجہ تو نہیں کہ گھر میں افطاری صحیح نہیں بنتی؟ پتہ نہیں. یہ بھی یہ ایک صاحب نے میسیج کیا میرے ساتھ, یہ ہاں انہوں نے عمومی میسیج کیا نا کہ گھر والی ایسی 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 ایسی, تو میں نے اسے جواب میں کہا بھائی اپنی داستان ہمیں مت سنا. مظلومیت میں, مظلومیت, آپ مظلوم ہو, ہم مظلوم نہیں ہیں. تو خیر. اچھا اگر یہ جو تقوی ہے, یہ جو نیکی کی طرف جانا ہے, یہ جو سچائی کی طرف جانا ہے, یہ جو صداقت ہے, راست گوئی ہے اور مخلص ہونا ہے, وفادار ہونا ہے, یہ فطرت انسان میں رکھ دی گئی ہیں چیزیں. اچھا اس کی بنسبت اس کے وجود میں برائی کی طرف میل پایا نہیں جاتا میرے خیال سے نہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ السویہ ہے, یعنی 50-50 ہے, چاہے تو برائی کی طرف جائے. جیسے اس سے یہ جیسے سورہ شمس کی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا تقوی ہے اتنا فجور اس کے وجود میں رکھا ہوا ہے. حالانکہ اس سے مراد یہ کہ پروردگار عالم نے اسے شعور دیا ہوا ہے تقوی کا اور فجور کا, مگر اس کی جو رغبت ہے وہ تقوی کی طرف ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ جب بڑھے گا کیونکہ کمال کا طالب ہے نا, ہاں جب کمال کا طالب ہے تو فجور کو کیسے وہ, ہاں ورنہ ایسے جھوٹ بولتے ہوئے برا نہیں لگتا. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو اسے جھوٹ بولنے کے لیے اسی لیے کہا, اس کے بعد والی آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد قَدْ افلح أَفْلَحَ من مَنْ زکاها وقد خاب خَابَ من مَنْ دساها. دسا عربی میں کہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ کسی کو چھپا دینا, چھپا دینا یا دھسا دینا اسے. ہاں جی جی جی. تو اگر اسے اپنے اس الہام الہی کو مارنا ہے نا, جی جی اور فجور کی جانب جانا ہے تو اسے بہت کوشش کرنی پڑے گی. ہاں اسے بہت کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ پروردگار نے جب اسے علم اور شعور, اچھا یہ بھی بتاؤں یہ کلی بات نہیں ہے, یعنی کلی طور پہ خدا نے اس کو اس کے شعور میں دے دیا کہ نیکی اچھی چیز ہے, ظلم برا ہے نا, بلکہ اس نفس کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کی تعلیم دی ہے, اس کا الہام کیا. یعنی اس میں بڑا بہت فرق ہے. ایک بار انسان کے وجود میں کلی طور پہ رکھ دیا گیا نیکی اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن میرے لیے بھی کیا نیکی ہے, ہاں صحیح, یہ خدا نے رکھ دیا. تمہارے اس نفس انسانی کے لیے ابھی کیا چیز مصلحت ہے, کیا بہتر ہے, اس کا علم اور الہام کر دیا. یہ بہت فرق کرتا ہے. یعنی انسان, اسی لیے کہا گیا کہ اگر اسے اپنا راستہ تبدیل کرنا ہے نا تو اسے اب بہت زور لگانا پڑے گا. یعنی خود اسے اپنے متعلق ضرر اور فائدہ وہ خود محسوس کرتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس راہ پہ جاؤں گا تو نقصان ہے, اس راہ پہ آؤں گا. اسی لیے آپ دیکھیں فطرت سلیمہ ہے لیکن عادات سلیمہ نہیں ہے. ہاں فطرت کی صفت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فطرت سلیم ہے, لیکن عادت میں نہیں کہہ سکتے سلیم ہے. ہو سکتا ہے کچھ عادت سلیم ہو, کچھ سلیم نہ ہو. ہاں بالکل ایسا ہی. تو انسان خود اچھا ایک ماحول میں, یہاں پر اگر ہم فطرت اور عادت, جیسے کہ کہا گیا ہے کہ بعض عادتیں ایسی ہیں جو فطرت ثانیہ کا درجہ لے لیتی ہیں نا, کیونکہ انسان مرحلہ بمرحلہ پودے کی مانند پودے کی مانند ہے. ایک صفت ہے اس کے وجود میں, وہ مشق کرتا ہے, وہ مشق کرتے کرتے پھر اس کا اخلاق بنتا ہے, پھر درجہ بن جاتا ہے. یہ تمام چیزیں اوقات سے احوال سے خلق سے درجہ بن جاتا ہے. تو وہ جب درجہ بنتا ہے تو وہ فطرت سے اور عادت سے گزر کر, یعنی فطرت اور عادت کے معاملے کو کیسے آپ اس کو ڈیل کریں گے؟ دیکھیں جس حد تک بھی پہنچ جائے, ایک ہمارے پاس ایسی مثال ہے جو ان سب کے لیے کافی ہے, وہ ہے حضرت حور کی مثال. واہ. کیا آپ, اچھا یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا ہے, بہت سارے کہتے ہیں نا پکے ہوئے گڑھے میں تو وہ جو کنارے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑ سکتے. یعنی وہ جب وہ جو کمبھار ہوتا ہے جو بناتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو بھائی, مٹکا جو ہے وہ بناتا ہے, تو آخر میں جب وہ بن جاتا ہے
تو بعد میں اس کے سائڈ کے کنارے لگاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جب وہ پک جاتا ہے تو بعد میں نہیں لگتے بلکہ اسی وقت لگتے ہیں. تو کہتے ہیں جو بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں ان کی اصلاح تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جناب حر سے بھی یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مشکل ہے لیکن مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. یعنی ایک دروازہ توبہ اور ایک دروازہ جو پلٹنے کا ہے وہ خدا نے کھولا ہوا ہے. وہ انسان کے لیے خود اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ توبہ. اسی لیے آپ دیکھیں عید کہا گیا، عید کا مطلب پلٹنا ہے. یعنی یہ انسان اب اپنی اس فطرت سلیمہ کی جانب پلٹ رہا ہے. بالکل ایسا ہی برگشت ہو رہی ہے اس کی اس لیے اس کو عید کہا گیا. اسی لیے امیر المومنین نے بھی کہا جس دن گناہ نہ ہو اس دن عید، اس دن تم پلٹ گئے. اس دن تم اپنی اس فطرت سلیمہ کی طرف پلٹ گئے. سلیمہ کی طرف پلٹ گئے. صحیح. تو معنویت بھرا ماحول فراہم کریں، اور معنویت کا محور جو ہے، یعنی ایک جملہ میں کہوں تاکہ ہمارا وقت بھی میرے خیال سے پورا ہونے والا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر میں جو معنویت آتی ہے یا معنویت کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے، وہ دوبارہ میں آپ کے کلام سے یہ نتیجہ لوں، معنویت یعنی گھر کا توحید محور ہونا، خدا محور ہونا، تقوی محور ہونا. تو اس کی پریکٹس جو ہم کرتے ہیں، آپ بتائیے گا، اس کی پریکٹس ہم گھر میں یہ کرتے ہیں جب کوئی پانی لاتا ہے نا، مثلا میں نے کوئی کام کیا اپنی اہلیہ کے لیے، یا اس نے میرے لیے کیا، یا میری بچی نے کیا، یا میرے بیٹے نے کیا، تو ہم ایک دوسرے کو تذکر دیتے ہیں کہ یہ کام ہمیں خدا کے لیے کرنا چاہیے. تو وہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو چاہے کتنا بھی کام کریں تھکاوٹ نہیں ہوتی. یعنی یہ معنویت کا سفر یوں ہمیں. اور بھی جیسے خود قرآن مجید نے رہنمائی کی کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. امام فرماتے اکثر نہیں کہا، احسن عمل. یعنی دیکھیں ایک جو اور ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، یہ پوچھتے بھائی آپ نے کتنے لوگوں کو افطاری کھلائی، کتنے لوگ. یعنی کتنا بہت زیادہ ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے. آپ کتنی مجالس آپ نے اٹینڈ کی، کوانٹٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ جو قربانی ہے جیسے عید الاضحیٰ پر کتنے کا آپ نے جانور لائے. ہمیشہ ہمارے سوال میں کتنے کو لاتے ہیں. آپ نے کتنی بار آپ نے نماز شب پڑھی، کتنے قرآن کی آپ نے تلاوت کی. ہاں. جب کہ پروردگار اس سے نکال رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے احسن کی طرف جاؤ. ہاں بالکل. یعنی اکثر کو چھوڑ کر احسن کی طرف جاؤ. امام سے پوچھا احسن سے کیا مراد، کہا اخلص کی طرف جاؤ. یعنی اپنے عمل کو خالص کرو. اب یہ خالص عمل چاہے تھوڑا ہو، لیکن چونکہ اس کا خلوص ہے، وہ خلوص اس کو بہت آگے لے جائے گا. اسی میں ہمارے ہاں ایک سندھی میں شاہ صاحب کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگئی تپا نہ تمڑن کھئی موٹ. یعنی اگر خلوص کے ساتھ تھوڑا ہی تم نے انجام دیا ہے تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. یہاں پر رسول خدا کی ایک وصیت بھی ہے، نصیحت مولا علی کو، یا علی ادارہ الناس یشتغلون بکثرت الدنیا فاشتغل انت بصفت الدنیا. کثرت العمل، معاف کیجیے، یا علی ادارہ الناس یشتغلون بکثرت العمل فاشتغل انت بصفت العمل. یعنی جب آپ دیکھو کہ لوگ کاموں کی کثرت میں، الہاکم التکاثر، کثرت میں، میں نے ایک جگہ پر میں نے کہا کہ یہ استاد کے لیے سعادت نہیں ہے کہ بہت زیادہ درس دے دیے، سعادت یہ ہے کہ کم دیے مگر وہاں سے کچھ بنا دیے میں نے. یعنی کوالٹی کا ہونا بہت زیادہ اہم ہے. تو ہمیں اپنے گھروں میں یعنی کوالٹی پر، معنویت پر توجہ دینی چاہیے، تاکہ ایک ماہ رمضان میں ایک آخری میں شارٹ لسٹ اگر آپ کر دیں، مثلا یہ کام کریں. جیسے پہلے ہم نے کہا ماحول سازی پر ماحول بنائے. جیسے مجلس کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ ماحول بینر لگاتے ہیں. بینر لگاتے ہیں، ماحول بناتے ہیں. یہ دریاں جو ہے آپ سیاہ رنگ کی کپڑے، ایک ماحول. اگر کوئی دور سے بھی دیکھ رہا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ عزا کا ماحول. ہاں، جیسے وہ آغا جواد محدثی کا پھر نام آ رہا ہے، تو وہ تربیت اولاد میں کہتے ہیں جب آپ معصوم کا نام لینا تو آپ خود تعظیم کریں، معصوم کے لیے صلوات پڑھیں، تاکہ بچے کے لیے ایک ماحول پیدا ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ مجھے کس کے نام پہ تعظیم کرنی ہے. آپ دیکھیں امام صادق سے روایت ہے کہ جب پیغمبر کا نام آتا تھا آپ جھک جاتے تھے، جھک کے صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 بار آپ مزید جھکتے رہتے تھے. اب اگر کوئی شخص یہ دیکھے گا تو وہ کیسے پیغمبر کے نام پہ تعظیم، بلکہ راوی تو کہتا ہے میں نے کثرت سے نام لیا اتنا ہی جھکتے جا رہے تھے. تو میں نے کہا مولا، آپ کہا کہ تم جتنی دفعہ بھی لوگے میں اس ہستی کے نام پہ جھکتا جاؤں گا اور تعظیم کرتا جاؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون لائق تعظیم ہے. جزاکم اللہ خیرہ. ایک ماحول، دوسرا
دوسرا یہ کہ اپنے اس میں وہ اخلاص کی طرف زیادہ توجہ دے بچوں کو. کثرت پہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک مرحلے پر مثلا بچوں سے سوال کریں کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ اتنا قرآن پڑھیں، ضرور ہر روز 1 سپارہ پڑھیں، لیکن اس کی توجہ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کہاں لے کر جانا ہے اپنے بچے کو. ہو سکتا ہے بعض اوقات کثرت سے نکال کر شروع میں کثرت پہ لائیں اور پھر اخلاص تک کا سفر وہ طے کروا دیں. تو وہ اب خود والدین کے اوپر ہے کہ وہ کس انداز میں، اور خود وہ اہمیت دیں. اور یہ ماحول جو بنائے گا وہ والدین کی طرف سے بنے گا. والدین ہیں اس کے گھر میں، جیسے ہمارے یہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، تو ہر شخص کا کہیں نہ کہیں کردار ہے. اور آخری بات یہ کہ یعنی چھوٹے چھوٹے جو بھی کام کریں ان کو خدا کے لیے کرے تو انشاءاللہ ایک. میں خود اپنی ایک بات بتاؤں، میرے دادا پروردگار متعال انہیں غریق رحمت کرے، وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد افطاری فرماتے تھے. اچھا. ہاں، تو اب ان کو دیکھ کر میری بھی ایک روٹین بن گئی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر پھر افطاری. شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایسا نہ کیا ہو. اس ایک بزرگ کے اثرات، اس گھر میں ایک ماحول سازی کے اثرات. یہ آپ دیکھیں پاکستان میں لوگ افطاری کس سے کرتے ہیں؟ کھجور سے کرتے ہیں. جی بالکل. تو کھجور سے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے احادیث کی وجہ سے. یہ آپ دیکھیں ایک لبرل شخص بھی ہوگا نا، وہ عید کے دن ضرور سفید شلوار قمیض پہن کے نماز پڑھنے جاتا ہے. جی. حتیٰ جس کے ذہن میں وہ اسلام سے غلط تصور ہے، بحث کرتا ہے، عید کو ضرور مناتا ہے. ہاں، بقول آغا علامہ ذیشان حیدر جوادی کے عید کے دن کسی اور کی عید ہو نہ ہو، مسجد کی عید ضرور ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں معذرت، اگر وہ عید کے دن کرتا ہے، کیوں کرتا ہے عید کے دن؟ کیونکہ اس کے گھر میں ابھی تک ماحول ہے. کچھ افراد جمعے نماز پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز ضرور پڑھنے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ماحول ہے. جو سالانہ اور ہفتے وار ماحول ہے نا، وہ ہم روزانہ کا بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں وسعت آ سکتی ہے. جس طرح عید ایک مناتے انسان، جس طرح روز جمعہ مناتا ہے، اسی طرح اگر روزانہ کی بنیاد پر، شاید امیر المومنین کا اس قول کی ایک تشریح یہ بھی ہو کہ جو شخص جس دن گناہ نہ کرے وہ اس کا عید کا دن ہے. ہاں، یعنی سیلیبریٹ کرے. ہاں، وہ سیلیبریٹ کرے اس دن کو. سیلیبریٹ کرے. میں نے شیطان کو شکست دے دی، شیطان کو میں نے نو کہہ دیا. آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی، بس آخری بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ماہ رمضان میں جو اہم ترین بات ہے، جو امام زمانہ سے دعا بھی ہے، اس میں ابتدائی جملہ یہ ہے کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یعنی ہمیں اپنے مردوں کو نہیں بھولنا چاہیے. تو میں آپ کے ماحول کی بات سے مجھے بات یاد آئی کہ ہمارے خاندان کی خواتین کی یہ رسم اور یہ طریقہ تھا جو ابھی تقریباً متروک ہو گیا ہے. پہلے تقریباً 10 سال پہلے، نہیں 15 سال پہلے، 20 سال پہلے یہ تھا کہ جب بھی وہ ہنڈیا سے یعنی پہلا وہ نکالتی تھی تو پہلے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے نکالتی تھی. یعنی جب پہلی روٹی نکلتی تھی توے سے تو وہ پہلے مرحوم کے لیے جدا کرتے، اور جب سالن نکالتے تھے تو پہلے مرحوم کے لیے جدا کر کے اور اس کو نام دیتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر دے کر آؤ تاکہ ہم مرحومین. یعنی یہ واقعاً اگر ماحول اس طریقے سے ہم اپنے مرحومین کو ماہ رمضان میں اس انداز سے یاد رکھیں تو واقعاً ماہ رمضان کا انتظار تو مرحومین بھی کرتے ہیں، تو ایک معنویت بھرا ماحول مزید پیدا ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. شکر گزار ہیں دوستان کے، سب دوستان جو محنت کرتے ہیں. جی. اور پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہرحال آج چائے تو نہیں آئی، لیکن یہ کہ ہر پروگرام میں منع کر دیا، آپ نے منع کر ہر پروگرام میں آ رہی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ ایسا کوئی کہے کہ ان کو نہیں، یہ سازش ہوئی ہے، اسپانسر کیا ہوا ہے چائے. نہیں، یہ سازش ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ چائے بار بار آ رہی ہے، کہیں یہ اوپر سے معاملہ نہ. جزاک اللہ، خدا حافظ. بیٹھک لیکن علمی، اونلی آن فرج میڈیا.